وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. آپ کہہ رہے ہو I am better، یہ تو شیطانی جملہ ہے. انا خیر منہ، یہ تو شیطان نے کہا تھا. ہم کیسے کسی سے بیٹر ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ کبھی کسی سے بیٹر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو کوالٹیز ہیں وہ میرے پاس نہ ہو، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا قدر سے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. قدر کا مطلب ہے اندازے سے. تو اس نے اندازے سے اتنی زبردست تقسیم کی ہوگی جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. تو کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے، بلکہ سوچے کہ مجھے جو رب نے دیا ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ دیا ہو، اور جو دوسرے کو دیا ہے وہ آپ کو دیا ہے. تو اس لیے اس نے کہیں بھی کمی نہیں کی. کمی کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اندر. تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا میں خود کو قصوروار ٹھہراتی ہوں یا دوسروں کو؟ کیا میں ہمیشہ اپنے اوپر گہری نظر رکھتی ہوں، اپنی نگرانی کرتی ہوں؟ ہم دوسروں کی تو بہت نگرانی کرتے ہیں، دوسرے یہ کر رہے ہیں، دوسرے وہ کر رہے ہیں. کیا میں اپنی نگرانی کرتی ہوں؟ اور یہ کہ کیا جہاں پر میں غلط کروں وہاں پہ مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں، یا پھر میرے پاس اتنی مصروف زندگی میں وقت بھی نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں. جتنے مرضی مصروف ہو جائیں، ہمارا دل مصروف نہیں ہوتا. اصل مصروفیت آپ کی ظاہری ہوتی ہے. اصل آپ کا دل مصروف نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دل اللہ کے ساتھ مصروف ہونا چاہیے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل اس کے لیے ہے، میں اس سے مانگ رہی ہوں. اپنے دل کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ تعلق بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اپنے کسی دوست سے بھی تو تعلق بنا لیتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ سب کے تعلقات ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں، سب سے آپ محبت کرتے ہیں. پھر اللہ سے کیوں ایسا تعلق نہیں ہو؟ بچوں کو بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، ان کی فکر رہتی ہے مسلسل. پھر اللہ کے ساتھ کیوں نہیں؟ ہر بات میں کیوں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن نہیں؟ کیونکہ جب ہماری ہر بات میں اللہ سے کمیونیکیشن ہوگی ہم اپنے رب کو آگے آگے پائیں گے، اپنے ساتھ پائیں گے. تو کیا میں سمجھتی ہوں کہ میرا کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہتی تھی کہ جب ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کو بچپن سے پالتی ہے. جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ چل بھی نہیں سکتا، کپڑے بھی اپنے خود نہیں بدل سکتا، خود سے کھا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے دن رات محنت کرتی ہے. اور جب اس کا بچہ ینگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مدر کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا. اگر کبھی مدر اس کو کہہ بھی دے میں آپ کے لیے کروں کہ ماما میں تو بڑا ہو گیا ہوں، یا مجھے ضرورت نہیں ہے. بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا، ماما ابھی بچہ نہیں ہوں، I don't need it. Yeah, I know more. Like I know آپ سے زیادہ مجھے پتہ ہے.
تو اس دن کوئی مجھے بتا رہی تھی کہ اب میں بچوں کی کھانے پینے کی فکر نہیں کرتی, وہ خود ہی کر لیتے ہیں, کیونکہ میری ظاہر بات ہے کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, تو ہم مائیں اس طرح پیچھے بھاگ نہیں سکتی. تو یہ تو معاملہ ایک بچے کا ایک ماں کے ساتھ ہے, لیکن انسان یہی معاملہ اپنے رب سے بھی کرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں اب بہت طاقتور ہو چکا ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے, مجھے اب رب کی کیا ضرورت ہے. لیکن حقیقی طور پہ ہمیں ہر پل ہر لمحہ اپنے رب کی ضرورت ہے. تو کوئی بھی کام ہمارے جو ہو جاتے ہیں نا, یہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی کام, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دی ہے, سوچیں آپ کے پاس کیا اسکل ہے, اپنی اپنی اسکلس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچیں. آپ بہت اچھا کک کرتی ہوں گی, آپ کے اندر بہت اچھے گھر کو رکھنے کی کوئی صلاحیت ہوگی, یا آپ کوئی بھی خوبی سوچ لیں, کوئی بھی آپ کے اندر خوبی ہوگی, یقیناً خوبی ہوگی. کچھ لوگوں کے اندر چیزوں کو آرگنائز کرنے کی بہت خوبی ہوتی ہے, وہ ہر چیز بہت درست سے کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی خوبی آپ کی اپنی نہیں ہے اور آپ کر بھی نہیں سکتے. ایون ہم جب پین سے لکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے ہاتھ بھی نہیں چلیں, ہماری جتنی مرضی اچھی رائٹنگ ہو, اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم اتنے زیادہ محتاج ہیں. وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کروا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود ہی کچھ کر لیا. تو اس لیے اپنے رب کی سامنے ہمیشہ کمزور ہی رہا کریں, کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنی کمزوری جانتا ہے اور اپنی محتاجی جانتا ہے. اور یہ مسلسل رجوع الی اللہ, کیونکہ ہم سے دن رات بہت کمیاں ہوتی ہیں, تو استغفار کی کثرت. اور پھر یہ کہ میرا ایمان جو ہے اس کی کیا مجھے فکر رہتی ہے. بہت ساری چیزوں کی ہمیں فکر رہتی ہے, لیکن کبھی ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر رہتی ہے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے. کیا میں یاد رکھتی ہوں کہ میں اپنے رب سے غافل ہو کر میں کوئی بھی نعمت انجوائے کر سکتی ہوں. دیکھیں جب ہم خوش ہوتے ہیں, آپ سوچیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تب ہم کیسا معاملہ کرتے ہیں. خود سوچیں کہ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا, ہم غافل ہونے لگتے ہیں. یعنی خوشیاں انسان کو غافل کرتی ہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن پھر ایسی خوشی جو ہمیں اپنے رب سے بھی غافل کر دے, وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو خوشیاں بھی ہمیں اپنے رب سے غافل نہ کریں. اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اپنے رب سے وفادار ہونا چاہیے ہمیں. مطلب وہ جو ہمیں عطا کر رہے ہیں, ہم اسی سے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہوں تو اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ رب سے غافل نہیں ہونا. یہ خوشی ٹیمپریری ہے, یہ عارضی ہے, یہ واپس چلی جائے گی, یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. خوشی کے لمحات چلے جاتے ہیں, یعنی مسلسل آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو پھر کیوں ہم اس کے پیچھے اپنے رب سے غافل ہو جائیں؟ تو کوئی بھی چیز ہمیں اپنے رب سے غافل نہ کرے. اور پھر یہ کہ کوئی مجھے تکلیف دے یا کسی سے مجھے اذیت پہنچے تو میں کیا کرتی ہوں؟ یا تو رونا آتا ہے, یا پھر دل بہت دکھی ہوتا ہے, یا پھر کسی کے ساتھ بیٹھ کے دل چاہتا ہے اپنی کسی دوست سے کہوں کہ یہ ہوتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ سے دعا کہ اس کو ہدایت دے اور مجھے صبر دے. بالکل. اور اگر آپ کی کوشش کریں, معاف تو ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ نکال دے. بالکل اپنے رب سے تذکرہ کریں, اپنے رب سے ذکر کریں, اپنے رب کو بتائیں کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے یہ کہا, اس سے مجھے یہ تکلیف پہنچی. اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بد دعا کریں, بد دعا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. آپ اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بندے کو آپ کا کوئی کام آپ کو اس کی ضرورت بنا دے گا, اس کو لے آئے گا آپ کے پاس. یعنی اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو اپنے رب سے تذکرہ کرنا اور اپنے رب سے ذکر کرنا, نہ کہ خود ہی اندر کڑتے رہنا اور وہ چیز لے کے ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں. اور اس کے بعد جو ذوالحجہ کے جو دن ہیں, یہ سارے واپس ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں کہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ سال کے بہترین دن ہیں, افضل الایام ہیں, اور رمضان سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور ان دنوں میں جو محرم کے جو مہینے ہیں, یعنی ان میں جو ان دنوں میں کیے گئے جو گناہ ہیں اس کی سزا باقی دنوں سے زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر. کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں کیے ہوئے صالح اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوں ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ. یعنی ان 10 دنوں میں جو ہم عمل کریں گے وہ پورے سال میں کیے گئے تمام اعمال سے زیادہ افضل ہوگا, زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اس کا اجر بھی باقی دنوں میں زیادہ ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. وہی نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں ان دنوں میں, ان کا اجر بڑھ جائے گا.
وہی صدقات جو آپ عام دنوں میں کرتے ہیں ان دنوں میں کریں گے تو ان کا اجر بڑھ جائے گا. جو وہی قرآن جو آپ باقی دنوں میں پڑھتے ہیں ان دنوں میں کوئی اچھے لیکچرز سنیں, قرآن کا کوئی کورس جوائن کر لیں. آپ یہ سوچیں کہ ان 10 دنوں میں اگر آپ کوئی قرآن کا کورس جوائن کرتے ہیں, آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عمل ہے, اور اس کا اجر عام دنوں میں کیے سے زیادہ بڑھ جائے گا, اور بہترین وقت ہے کوئی اچھا اسٹیپ لینے کے لیے. تو اب بھی اسے ارادہ بنا لیں کہ میں کوئی کورس جوائن کروں گی. اتنے سارے کورسز چل رہے ہیں, حفظ کے کورسز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اخلاقیات کے اوپر بھی ہیں, قرآن کی تعلیم, صحیح بخاری کے بھی ہیں, یعنی بہت سارے کورسز ہیں جو کہ شروع ہو رہے ہیں. اور آپ سب گروپس میں ہیں, آپ سب کے ساتھ شیئر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, آپ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں. تو اگر آپ ارادہ کر لیں, اگر وہ سمجھ لیں کہ تعلیم القرآن کا کورس ہے, 3-4 سال کا سمجھ لیں کہ وہ کورس ہے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس سسٹر نصرت ہیں, سسٹر تسنیم یہاں پر بیٹھی ہیں الحمدللہ, انہوں نے قرآن کا کورس جوائن کیا, اور اب دیکھیں ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے 3-4 سال گزر گئے ہیں آرام سے. وقت کیسا گزرا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی مضبوط تعلق اور مسلسل یاد دہانی, ہر ہفتے کی یاد دہانی کے ساتھ. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. ذکر کے بغیر ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی کشتی جو سمندر میں ہے اور اس کے آس پاس کوئی اس کا سہارا نہیں ہے, ہم ایسے ہیں, اور وہ پھر کہیں بھی جائے گی, کسی بھی طرف مڑ جائے گی. تو ہمارے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی رسی کو تھام لیں, اور یہی ہماری کامیابی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے ان دنوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد, جہاد بھی نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے اور وہ خالی ہاتھ اس طرح سے واپس آئے کہ کوئی بھی چیز اس کی واپس نہ آئے, ایون اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں چلی جائے, تب اس صورت میں افضل ہے. اور بہت سارے اسکالرس کے مطابق جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں اور رمضان کی 10 راتیں افضل ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے. اور سورہ الفجر میں بھی ہے والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور 10 دن. اور وہ کون سے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے؟ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. والشفع والوتر سے مراد ہے طاق اور جفت. اور آپ دیکھیں کہ انہی 10 دنوں میں جو طاق عدد کا جو لفظ ہے عرفہ کا دن ہے, 9 عرفہ. اور اس کے بارے میں بھی ایک بات ہے کہ دیکھیں کہ عرفہ کا جو دن ہے, آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ ان حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے سب سے اہم رکن عرفہ کے دن ہے. اور اس دن جب تمام لوگ حاجی, جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اللہ کے حکم پر, تو تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, وہ اپنے رب کو لبیک کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. اب حج کے تمام ارکان میں سے عرفات کے مکان میں ظہر کے وقت, عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت کے بعد تمام حاجی جمع ہوتے ہیں اور سورج ڈھلنے تک وہیں رہتے ہیں, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر آپ امیجن کریں کہ تمام حاجی کھڑے ہوئے ہیں, شدید دھوپ ہوتی ہے, سب نے ایک جیسے لباس پہنے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں ہے وہاں پر کسی کا, کوئی امیر غریب, کالا گورا, تمام نسل کے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں, اور پھر کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں, اپنی عاجزی اور انکساری کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں, اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ دن کس بات کی یاد دلاتا ہے؟ یوم حشر کی. اور آپ دیکھیں کہ حج 5 جو ارکان ہیں ان میں سے اہم ترین رکن ہے, اور ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کرے. اور جو کوئی حج کیے بغیر مر جائے, آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پرواہ نہیں, یعنی کسی کو استطاعت ہے وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. تو یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے, اور زندگی میں ایک بار جو شخص وہاں پر کھڑا ہو جائے گا, ابھی دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بلائیں, اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ان کو خیریت اور عافیت سے لے کر جائیں, اور ان کو مبرور حج عطا کریں, اور ان کے تمام ارکان بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کروائیں. اللہم آمین. تو جو بھی حج کے لیے جا رہے ہیں,
تو حج کے اس موقع پر جب سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دراصل منظر کشی ہے، ریمائنڈر ہے قیامت کے دن کا، جس دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اور دیکھیں کہ اس دن کیا ہوگا. جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اس دن انسان کہے گا این المفر، یقول الانسان این المفر، یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن انسان کہے گا کہ کہاں جانا ہے میرا، کہاں میں جاؤں، پلٹوں، کیونکہ اس دن واپسی نہیں ہے. اس دن ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں پر اس دن ہمیں دیکھیں حج پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس دن کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا، کوئی مددگار اس دن ہمارے ساتھ نہیں ہوگا سوائے ہمارے اللہ کے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں. جب بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی آپ کو ایسے حالات میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مددگار نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واقعہ عفق میں دیکھیں، ان کو اس موقع پر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نظر نہیں آیا. ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کیونکہ آپ بھی انسان تھے بہرحال، ان کو صرف اپنے رب کی مدد حاصل ہوئی اس وقت. تو اس لیے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اکثر ایسے یاد دلوا دیتے ہیں کہ میرے علاوہ تمہارا حقیقت میں کوئی نہیں ہے، کوئی دوست اور کوئی خیر خواہ نہیں ہے. پھر لوگ کیا کہے گا انسان، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ میرے رب ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں لوٹا دیں، ہم واپس جا کے اچھے عمل کریں گے. ہم یقین لے آئے. لیکن اس دن تو پھر یقین لانا کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں نکال دے، ہم اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ جو ہم پہلے کرتے تھے وہ اب ہم نہیں کریں گے. لیکن ہم کل کے بارے میں سوچیں بھی کیوں؟ یعنی میرے اور آپ کے لیے کیا ریمائنڈر ہے کہ ہماری زندگی سے جو لفظ ہے نا کل میں اپنی اصلاح کروں گی، کل میں یہ کام کروں گی، کل میں یہ کروں گی، اس کو نکال دینا چاہیے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل ہمارے سامنے آئے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.